السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج چھٹا روزہ اور صبح فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خوبصورت موسم کی جھلکیاں آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پرندوں کی یہ جو خوبصورت آوازیں گنگنانے کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ کتنے ہیں، میں کہتا ہوں، یہ خوش قسمت پرندے جو کہ ان انسانوں سے بہتر ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی صبح فجر کی نماز پہ مسجد آنے کی توفیق نہیں پاتے۔ ہر طرف سے اللہ کی حمد کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب ہم مساجد کا جائزہ لیں تو بعض کیا بہت زیادہ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی توفیق نہیں پاتے کہ فجر کی نماز اور باقی نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں پہنچ کر، یا اللہ بہتر جانتا ہے گھروں میں بھی باجماعت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کے نبی رحمت العالمین، جن کو رحمت العالمین کا درجہ قرار دیا گیا، انہوں نے نمازیں نہ پڑھنے والوں کے متعلق ایک دفعہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز پہ نہیں آئے، غالباً فجر یا عشاء کی نماز کا ذکر تھا، میں لکڑیاں لوں اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب اس سے زیادہ نماز کی اہمیت اور فرضیت کیا ہوگی جس میں رحمت العالمین نبی کا ناراضگی کا اظہار ان الفاظ میں ہو۔ یہ سستیاں جو ہیں اس زندگی کی، یہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک وبال بن جائیں گی۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں۔ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں آپ، ابھی کرنیں آہستہ آہستہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ جو فجر کی نماز کے بعد سیر کے لیے نکلتا ہے، وہ رواں دواں ہے۔ سستیاں انسان کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں جب رمضان سے انسان گزر جاتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو پچھلی تمام سستیوں کو، تمام برائیوں کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اگلے عشرے میں انسان جاتا ہے جھاڑتا چلا جاتا ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو اسے اہمیت دیتے ہیں، جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جس جگہ سے بھی ہم گزر رہے ہیں، صبح کے ان نظاروں کے ساتھ ساتھ پرندوں کی رنگ برنگی آوازیں جو اللہ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسانوں، آپ بھی صبح اٹھا کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو اور ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، تو اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا رکھ دیا، لیکن انسان جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں پڑ کے اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ آج رمضان کا چھٹا روزہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو ابھی تک اس روٹین کو بنانے سے محروم ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی باعث بن سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم کھلی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، آسمان جو آہستہ آہستہ دن کی روشنی سے منور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے، اچھی گفتگو کے ساتھ، پرندوں کی طرح طرح کی آوازیں سنتے ہوئے، اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ شامل رکھیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔
جی دوستو، آپ نے پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنی، مگر بہت سارے انسان گھروں میں سوئے ہوئے نماز کے لیے نہیں آئے۔ یہ اب خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہے، بیمار ہیں کیا، لیکن ابھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ سیر کروا رہے ہیں۔ یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ مختلف نظارے دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح کے درس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مربی صاحب نے پیش کیا، وہ جو 3 انسانوں کا تھا جو ایک غار میں پھنس گئے اور ایک پتھر نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرت اللہ سے مروی ہے۔ یہ واقعہ جس میں پہلے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان کو پریارٹی دیتا تھا، اور ایک دفعہ میں دودھ کا پیالہ لے کے صبح تک کھڑا رہا کہ اگر میرے ماں باپ کی جب آنکھ کھلے گی تو پہلے ان کو پیش کروں گا پھر بچوں کو۔ تو اللہ میاں اگر یہ میرا جو فعل تھا خدا کی خوشنودی کے لیے تھا تو ہم یہ پتھر یہاں سے ہٹا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سرکا، اس کے بعد پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میاں میں نے ایک دفعہ بدفعلی کی نیت کی اپنی ایک عزیز عورت کے ساتھ جو بہت خوبصورت تھی، تو اس نے میرے سے مطلب یہ انکار کیا، تو ایک دفعہ وہ مجبور ہو کے آئی، جب اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو دینار کچھ دیے، لیکن وہ تیار ہوئی اور جب میں بدفعلی کرنے لگا تو اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ تم گناہ سے جو خدا سے ڈرو، تو میں اے خدا میں تیرے سے ڈر کے باز آ گیا، اگر یہ فعل تمہیں پسند آیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے وہ اس دعا کے بعد وہ سرکہ یہ پتھر اور سرک گیا۔ تیسرے شخص نے ایک مزدور کے پیسے کہیں جو دینے چاہے وہ ناراض ہو کے چلا گیا، پھر وہ واپس آیا کچھ عرصے کے بعد، جب تک اس مالک نے ان پیسوں سے کاروبار شروع کر دیا، بہت ساری بیر بکریاں بنا لی۔ تو جب وہ مزدور کافی دیر کے بعد واپس آیا تو اس نے آ کے اس مالک سے پوچھا کہ میرے پیسے دو، تو اس نے کہا یہ ساری بیر بکریاں لے رہے ہو، تو اس نے کہا مذاق کر رہے ہو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مذاق نہیں، یہ تمہارے پیسے سے کاروبار شروع کیا گیا تھا۔ تو وہ وار لے کے چلا گیا، اور اس پہ اس شخص نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ میاں اگر یہ فعل خالص تیرے لیے تھا، تیری خوشی ہوتی، تم ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو وہ پتھر مکمل سے رکھ کے ہٹ گیا اور وہ سارے تینوں شخص باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور وہ نیکیاں جو انسان نے زندگی میں کبھی کی ہوں وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ان کا واسطہ دے کر، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو آج یہ درس تھا جس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم یورپ میں یا بیرونی ممالک میں جو بس چکے ہیں وہ گناہ سے بچ کے، ہمیشہ گناہ سے بچ، کیونکہ یہاں شیطان نے بہت دکانیں لگا رکھی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت سے لوگ اپنا چھڑاتے ہیں شادیاں ہونے کے بعد، اسی طرح کاروبار لین دین کے معاملات میں ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ خاص طور پہ کورونا کے وقت میں ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، پرندے جو ہیں اپنی خوراک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو نظارہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا صبح کے وقت ہم جب سیر کرتے ہیں تو ایک وہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم سیر 4 کلومیٹر کرنے کے بعد ہم نکلتے ہیں تو یہ سورج کی پہلی کرنیں جو ہیں یہ استقبال کرتی ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت نظارہ، یہ دیکھیں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، یہ ایک پیٹرول پمپ کے اندر کا نظارہ ہے۔ اس طرح ہم چلتے چلتے موٹر وے کا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو زندگی ہے انسان کی وہ چلتی رہتی ہے، زندگی نے رکنا نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ان آسائشوں کو، ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرتا ہے، ان کے بدلے میں ہم بجائے مزید جھکنے کے ہم بھول جاتے ہیں خدا کو۔ اگر ہم خدا کو نہ بھولیں، جیسا کہ وہ واقعہ غار والا بیان ہوا، 3 دوستوں نے اپنی نیکیاں بیان کی اللہ کے حضور، لیکن وہ پیور نیکیاں تھیں، وہ دکھاوا نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس غار سے نکال لیا۔ آج کرونا کے دور میں بھی اگر ہم کرونا کے بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اتنا مستعد ضرور کریں کہ نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں اور آ کے نہ صرف نمازیں پڑھیں بلکہ قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس واقعہ کے اندر بہت سارے گہرے سبق ہیں کہ جو لوگ ہم یورپ میں
ادھر مستقل یا دوسرے ممالک میں آباد ہو چکے ہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں زندگی میں کوئی نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہوگی، کبھی ہم خالص ہو کے خدا تعالیٰ کے حضور گڑگڑائے ہوں گے، دعا کی ہوگی، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے کچھ کیا ہوگا، کسی غریب کے کام آئے ہوں گے۔ تو ان کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو بیماری اس وقت چل رہی ہے دنیا میں، بہت سارے لوگ اس سے جا چکے ہیں، تو یہ بیماری صرف اور صرف خدا کی مہربانی سے انسان محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ دیکھیں کس طرح صبح کی زندگی رواں دواں ہے، لیکن انسان کمزور ہے۔ جی دوستو، آپ نے آج صبح فجر کے بعد واق کے نظارے بھی دیکھے، اور وہ واقعہ یا وہ ایمان افروز واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، اس کا آپ نے پھر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ بھی سنا۔ اب آخر پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبھی انسان بالکل ہماری طرح اس دنیا میں کبھی دنیا کمانے کے چکروں میں، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے، کبھی دنیا کے مختلف علاقوں کو دیکھنے کی غرض سے آنے جانے میں یہاں انجوائے کرتے رہے، لیکن آج ان کے پاس قطعاً کوئی مہلت نہیں، زمین کے اندر مدفون ہو چکے۔ اسی طرح ہم سب نے ایک دن اگر قسمت ہوئی تو اس طرح کی کسی قبر میں پڑے ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، جو وقت آپ کو دے دیا ہے اس زندگی کا، ابھی کرونا ٹائم کے اندر بے شمار دنیا جو ہے وہ اس فانی دنیا سے جا چکی اور زمین میں درگور ہو چکی۔ تو کیوں نہیں ہم لوگ یہ سیکھتے کہ اگر خدا تعالیٰ نے پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ جو مبارک مہینہ شامل کیا، تو ہم اپنی زندگیوں کو جانے سے پہلے سنوار لیں، اپنی عاقبت کے لیے کچھ کر لیں۔ نماز سب سے بنیادی فرض ہے ہر مسلمان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ عبادت یا اللہ کے آگے جھک کر نماز ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے، ہم اس کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ، یہ بے شک کرسچین ہوں گے، ان کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن اپنے مذہب کے مطابق اس وقت یہ چرچ میں جس طرح میں بھی عبادت کا ان کو کہا گیا جاتے رہے ہوں گے۔ یہ تو ان کے جو اولادیں ہیں یہ بہتر جانتی ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اس مقام سے ڈرتے ہوئے، اس مقام پہ جانے سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرونا جیسی آفت میں زندگی بخش رکھی ہے، ہمیں اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن کی تعلیم یا قرآن مجید پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، باقی نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، باوجود رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے، تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے نا یہ بے معنی ہے۔ پھر ہم میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ والی عقل نہیں دی جو کہ انسان کو دے کر اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اب ہر انسان جو ہے وہ اپنا بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے سے قبل اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، یا جس طرح یہ دنیا چل رہی ہے، خدا کو بھلا کر اپنے مالوں کی طرف نظر کرنے، مال اکٹھا کرنا، اپنی انجوائمنٹ، اپنا فن، اپنی زندگی کے جو کیا پریارٹیز، وہ صرف اور صرف مال اکٹھا کرنا، دولت اکٹھی کرنی اور انجوائمنٹ کرنی، لوگوں کو دکھانا کہ میرے پاس بہت